بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ الحمدللہ اپنی برکتیں ہمیں دے رہا ہے۔ خوش نصیبی یہ کہ اللہ کے کرم و فضل سے ہم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان شریف ہمیں جہاں پہ بے شمار لاتعداد ان گنت خوشیاں دیتا ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے ہمیں ایک غم، جانے کا غم بھی دیتا ہے۔ اور ناظرین محترم، رمضان شریف کے اندر جو روزہ ہے تقویٰ پرہیزگاری نماز کا عادی بننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے روزے فرض اسی لیے کیے ہیں تاکہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا عام سادے لفظوں میں اگر عام کوئی عوامی بندہ اس کا اگر مطلب نکالے تو عام یہ ہے کہ اپنا احتساب کرو۔ تمہارے اندر برائیاں کتنی ہیں، تمہارے اندر اچھائیاں کتنی ہیں۔ اگر تمہارے اندر اچھائیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے، اور اگر برائیاں ہیں تو اپنے ان برائیوں کو توبہ کرو اور چھوڑنے کی مکمل نیت کرو۔ ناظرین محترم، ہمیں خود احتسابی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ عدم برداشت کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی نصیحت پہ خود عمل کرتے ہوئے کبھی بھی نظر نہیں آئے۔ نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں، سارے لوگ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک تعداد ہے، ایک اکثریت ہے کہ جو خود لوگوں کو نصیحت کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی نصیحت آتی ہے لوگوں پہ لاگو کرتے ہیں، اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج میرے ساتھ میرے اس پروگرام میں میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جناب عزت مآب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمود احمد برکاتی صاحب زیدہ مجدہ آج میرے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کریں گے اس موضوع پہ، عدم برداشت کے موضوع پہ، اور اس موضوع پہ خود احتسابی کے موضوع پہ، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے موضوع پہ، اور رمضان شریف کے جانے کے غم میں موضوع میں۔ اور سوشل ورکر ملک عثمان صاحب بھی آج میرے ساتھ اسی ڈبیٹ میں میرا حصہ بنیں گے، اور آئند پہ انشاءاللہ الرحمن آپ کو سرکار دو عالم نور مجسم کی نعت سنانے کے لیے ہمارے بہت ہی پیاری سریلی آواز حافظ عبد المجید صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن اس موقع پہ ہمیں نعت سنانے کی سعادت مندی کو حاصل کریں گے۔ علامہ صاحب، میں عرض یہ کرنا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم خود احتسابی تقویٰ اور پرہیزگاری، اور جو ہم خود لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں۔ خود کرتے نہیں۔ اور اسی کا ٹرانسلیٹ کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر اور اس کے ساتھ ملتی جلتی بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو آپ فرما رہے ہیں، روحانی جو لائن ہے اس میں اس کو محاسبہ نفس کا نام دیا گیا ہے، کہ انسان رات کو جب بستر پہ آتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آج سارا دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے بھوکے لوگ ہیں ان کو میں نے کھانا کھلایا ہے، کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو میں نے راہ راست پہ لگایا ہے، اور کتنے لوگوں سے میں نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے ہیں۔ تو مسلم معاشرہ، اسلامی معاشرہ تشکیل ہی تبھی پاتا ہے جب یہ کوالٹیز جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں کردار سازی کے حوالے سے، جب ہم اس پہ خود عمل پیرا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ نے جس پہ خود عمل نہیں کیا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، نماز تہجد ہے، نماز فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ تو ایک مطلب ہے عبادت کے سلسلے میں بات آ گئی۔ اس کے علاوہ قولی اور فعلی جو باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ہمیشہ سیدھی باتیں، قولاً سدیدہ، سیدھی بات کی ہے، سچ بولا ہے، جھوٹ سے آپ نے نفرت کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں، میں فار ایگزامپل ایک قاری کے طور پہ، ایک حافظ کے طور پہ، ایک امام کے طور پہ میں اپنا رول پلے کرنا چاہوں تو مجھے بھی وہی کرنا چاہیے۔ اگر میں نماز کی تبلیغ اور دعوت دیتا ہوں، پہلے مجھے نمازی ہونا چاہیے۔ کوئی صاحب وکیل ہیں تو ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب ہے اپنا نام بنائے اسلامی معاشرے میں، تو انہیں بھی سچائی کا، سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر بطور جج آپ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کردار ادا کریں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک قبیلہ بنی مخزوم کی عورت حاضر کی گئی، فاطمہ نام تھا اس کا، چوری کے کیس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش بھی اپروچ بھی کیا گیا، مگر آپ نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کچھ ایسی صورت میں کی کہ آپ نے اس کی جو ریکمنڈیشن ہے، سفارش ہے، آپ نے اس کو ریجیکٹ فرمایا، اور جو ایک جج کا، ایک عادل کا فیصلہ ہے وہ آپ نے فرمایا، اور یہ تاریخی الفاظ بولے کہ یہاں پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹنے سے بھی باز نہ آتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اسلامی معاشرہ جو ہے، اسلامی سوسائٹی، اس کی خوبصورتی کے لیے کرنا ہے. اور جہاں تک ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. نصیحت جو ہے وہ لوگوں کو، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے ایک سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل کا دور علامہ صاحب، تو بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نا حالانکہ ان کا ذاتی جو کردار ہے نا وہ اتنا لوز ہوتا ہے، اتنا مطلب ہے بھی اس پہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں جس کی حد ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب وہ دوسروں پہ سوال و جواب کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو، یعنی کہ یہ ان کو یہ الزام بار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے کوئی بندہ، اب وہ خود تو جھوٹ بول رہا ہے، اب کوئی اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پکڑ لیا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، یعنی کہ خود جھوٹ بول رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا، اور رات دن جھوٹوں میں گزار رہا ہے، اس کی مطلب ہے بھی معاملات گزار رہا ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ وہ کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ بول لیتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ وعدہ خلافی کر جاتا ہے. جی یہ منافق کی نشانیاں، بہرحال یہ سوشل ایول ہے. جی ناظرین محترم، سوشل ورکر ملک عثمان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ملک عثمان صاحب کے عدم برداشت، لوگوں کو نصیحت کرنا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا. رمضان ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری، یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اسی لیے تمہیں روزے دیے گئے. آپ بھی روشنی ڈالیے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اسلامی پروگرام، اچھے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں آج کل جو برداشت ہے، عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سارا دن تھانے کے پاس آفس ہے، سارا دن اسی معاملے میں لوگ معمولی جھگڑوں پہ آتے ہیں، اور چھوٹی بھی بات برداشت نہیں کی. میں وہ چھوٹی باتوں سے کچھ لوگوں کے سر پھٹے ہوتے ہیں، کچھ کے بازو ٹوٹے ہوتے ہیں، کچھ کو فائر لگے ہوتے ہیں، اور کچھ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. صرف ایک چھوٹی معمولی بات سے بات اتنی دور چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ وقتی طور پہ برداشت نہیں کی، ایک چھوٹی سی بات نہیں برداشت کی، اور وہاں پہ چار پائیوں پہ آدمی. اسی لیے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا جی ایز اے سوشل ورک ہو گئے. سارا دن میں دیکھتا ہوں ان معاملات کو، کیونکہ ادھر زیادہ میرے پاس لوگ آتے ہیں. کچھ کی ہم کوشش کرتے ہیں صلح بھی ہو جائے، وہ کرواتے بھی ہیں. اصل میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جھگڑا کرتے ہیں. صرف 3 معاملات ایسے ہیں جن میں جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک عورت کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، ایک زمین کی وجہ سے، ایک پیسے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. یہ جھگڑے تو شروع سے چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یا اس سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک حدیث بھی ہے کہ ان تینوں کی وجہ سے جھگڑے زیادہ ہوئے. یہ تو ایک روٹین وائز آ جاتا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ معمولی باتوں پہ لوگ جھگڑ کے آ رہے ہیں اور اتنا نقصان کر رہے ہیں، اس میں جانیں بھی جاتی ہیں، پیسہ بھی جاتا ہے. صرف ایک معمولی سی بات، ایک چھوٹی یعنی کہ ایک چھوٹی سی چیز، گالی جو ہے وہ برداشت نہیں کی اور 100 گالی لے لی ہے. ایک گزر رہے ہیں نا 2 موٹر سائیکل پہ، تو ایک دوسرے سے لگ گئے، ان کا جھگڑا اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ اینڈ پہ وہ بھول جاتے ہیں ہمارا جھگڑا کس بات سے ہوا تھا، عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے عدالتوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف فوری دینا چاہیے، کام کرنا چاہیے. یہ تو ہمارا ریاستی ذمہ. اچھا میں ملک صاحب یہ یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ عدم برداشت تو بڑھ گیا ہے بہت زیادہ. جی یہ تو مطلب ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو نصیحت خود دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں، ذاتی کردار ان کا کتنا کمزور ہوتا ہے، اپنا خود کا کردار، خود کا معاملہ. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس بات پہ عمل کرتے ہیں. جی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھوں گا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اگنور کیا جائے باتوں کو، چیزوں کو، اور کافی چیزوں کو میں نے جو سیکھا ہے لوگوں سے. اچھا ذاتی اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی یہ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نصیحت.
اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کسی سے غلطی ہو جائے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی ان کو، اپنی بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے وہ قابل برداشت سمجھتے ہیں. یہ دیکھو نا جی، لوگوں کو نصیحت کرنا اور اس پہ عمل نہ کرنا، خود اپنا ذاتی اس معاملے میں دوبارہ یہ دہرا رہا ہوں بات کہ دیکھیں نا، اپنی یا تو اپنی غلطیاں ہم کہیں کہ ہم فرشتے ثم معاذ اللہ، ہم تو فرشتے نہیں نہ ہو سکتے، ایز اے انسان غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں نا جی، لیکن دوسروں کی جو غلطیاں ہیں اس میں پھر یا پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں جس طرح اپنی غلطیوں کو برداشت کرتے ہیں دوسروں کو بھی برداشت کریں. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں ایک چھوٹا سا، کہ ہمارا جو برصغیر ہے نا، اس میں ایک رواج ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، جو ایک صاحب حیثیت امیر بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر کوئی کام کرنے کا اختیار ہے، ہاں اور غیر قانونی ہر چیز کا، ہاں جی، اور غریب بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا غلام ہے. یہ برصغیر کا رواج ہے جی اور یہی چلا آ رہا ہے. جو بندہ صاحب حیثیت ہے وہ دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، اور صاحب حیثیت بندہ ہر کام ہی کر لیتا ہے. جی ٹھیک ہے. ملک عثمان صاحب بڑی اچھی گفتگو کی آپ کی، شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، کہ ہمیں اپنی خود احتسابی تقوی اور پرہیزگاری ہمیں رمضان کہتا ہے. یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور جو صبر کا اجر ہے وہ بے حساب و کتاب ہے. تو ہمیں جو ہے وہ رمضان کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے. آئیے مل کے سرکار دو عالم نور مجسم کی تعریف سنتے ہیں. ہمارے درمیان موجود عزت مآب حافظ عبد المجید صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنانے کی سعادت مندی کو حاصل کریں. بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے درِ حضور کا مہمان ہو گیا. بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، جب سے درِ حضور کا مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے درِ حضور کا مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا. بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے درِ حضور کا مہمان ہو گیا. ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے. احسان مند آپ کا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے درِ حضور کا مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے درِ حضور کا
मेहमान